اور عمران خان کیوں چپ کر کے بیٹھے گا, کیوں دے گا ساری محنت اس کی اور وہ کسی اور کے حوالے کر دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی, آپ ایک بات یاد رکھیں, شاید آگے بن جائے, ابھی تک سیاسی پارٹی نہیں بن سکی, وہ فینس کلب ہے عمران خان کا. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو حصہ ڈالا ہے تو وہ پارٹی کے طور پہ بن گئے. الیکٹیبلز کی بات علی ڈار نے بہت اہم کی. الیکٹیبلز جس کو آپ کہتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ وڈیرے ہیں یا بدماشی کر کے بنتے ہیں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ, زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ ان کی سیاست سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ ماروثی سیاست کہہ سکتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی فیڈ بیک کو وہ محسوس کرتے ہیں. تو لیکن ارشد بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان اپنی جگہ مراد سعید کو وزیر اعظم بناتے کچھ عرصے کے لیے. مراد سعید نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ لطیفہ کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی نہیں ہے ابھی تک, وہ سیاسی پارٹی نہیں بنی. اور عمران خان میں بھی اتنا شعور نہیں ہے جس طرح زرداری میں تھا کہ گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا, یا نواز شریف میں تھا کہ خاقان عباسی کو بنا دیا. ایسا نہیں ہے. وہ صاحب جو ہے ان کی تقریروں سے, اب جو وزیر اعظم بن کے یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں پوچھ لوں گا, میں دیکھ لوں گا, تو آپ کو کیا ہائی اسکول کی کرکٹ ٹیم سے اوپر کا اس کا کیلیبر نظر آ رہا ہے اس بندے کا؟ وہ نہیں ہے ابھی. ہو سکتا ہے آگے ہو جائے سیاست. ابھی تک اس کو سیاست میں جو جس کو خباستیں کہتے ہیں, جھوٹے پراپاگنڈے اور جھوٹ بولنا, یو ٹرن کرنا بار بار, اس میں تو وہ ماہر ہیں. لیکن یہ سیاست صرف نہیں ہوتی. سیاست جو ہے تدبر کا نام بھی ہے. سیاست اپنے مقاصد جو ہیں وہ مقاصد, مثلا میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے 3 4 5 بڑے مقاصد تھے. آج یہ کام شروع کر دیں, ان کو فائدہ ہونا شروع. کیا تھا؟ مثلا ایک ایجنڈا تھا ان کا پولیس ریفارم. اس کو ایک سینیٹر کے ہارنے سے یا کسی چیز سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ان کا ایک تھا ان کا ٹیکس ریفارم. ایک تھا کہ جو سرکاری اہلکار ہیں اور پولیس ہے اس پہ سیاستدانوں کی جو اثر ہے اس کو ختم کرنا. یہ کام اگر وہ شروع کر دیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں جو غیر جانبدار ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں گے اور لوگوں کو بھی فرق نظر آئے. تو اس کی طرف تو وہ جا نہیں رہے. وہ باقی جو کام کر رہے ہیں اس وقت, آپ کو پتا ہے کہ فائنانس پہ جاؤ تو ریکارڈ قرضے لیے ہیں ان 2.5 سالوں میں, اور ایک بھی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں. تو اس لیے ان کو اپنے بوجھ کے نیچے ہی جانے دیں. وہی بات زیادہ تدبر کی ہے اور اس کے فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا, نہ اپوزیشن چاہتی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, اور عمران خان تو چاہے گا ہی نہیں. تو ابھی یہ اسی طرح کریں گے, لیکن نیکر ڈھیلی رہے گی. اب الاسٹک کی جگہ پہ ہزار بند نہیں آنے والا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مارو بھی اور رونے بھی نہ دو؟ نہیں, دیکھیں, اگر آپ غور کریں تو آپ کو پرانی مثالیں دیتا ہوں. وہ زمانہ اور تھا لیکن بہرحال ریلیونٹ ہے. حکومت شیر شاہ سوری, آپ کو اس کے بڑے بڑے پروجیکٹ یاد ہیں. 2.5 سال سے زیادہ اس کو حکومت ملی, اس میں بھی جنگیں رہیں. تو ابھی ان کو تو اب سمجھ بھی آ چکی ہے, یہ چاہیں تو اپنے لیے کچھ نیک نامی کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپوزیشن کا کام تو حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ دوبارہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ہزار بندی میں ڈال لوں اپنے نیکر میں. تو اگر یہ نہیں اس طرح کریں گے تو پھر تو سب کے سامنے اسی طرح ہی خوار ہوں گے. اگر کریں گے چاہیں تو ابھی بھی کچھ نہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں اپنی. صحیح. جی خرم, آپ اس سینیریو پہ کیا بات کریں گے, اور آپ کے خیال میں یہ جو پوری ہم نے کہانی سنائی پنجاب اسمبلی کا چینج اینڈ آل دیٹ, نکر سے ہٹ کے ذرا بات کیجیے گا. سر عمران خان تو وزیر اعظم رہا ہی نہیں ہے. جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سینٹ الیکشنز میں آ گیا, اس کے بعد تو وزیر اعظم ہے نہیں نا. اب تو وہ زبردستی کا وزیر اعظم خود بننا چاہ رہا ہے. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے آیا؟ سب سے زیادہ سینیٹر تو نمبرز میں انہی کے ہیں نا بھائی. سر دیکھیں, سب سے زیادہ سینیٹرز نمبر میں انہی کے ہیں,
بٹ وہ آن دا بیسس آف دیئر پارٹی پوزیشن ہے، تو آبویسلی اس میں تو وہ آگے ہیں. ہم پیپلز پارٹی یا نواز لیگ ایز اے انڈیویجول پارٹی اس الیکشن میں گئی نہیں ہے. ہم اس الیکشن میں گئے ایز پی ڈی ایم. تو ہم اگر سینٹ کے الیکشنز میں ان کا مقابلہ کریں گے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کریں گے. تو پی ڈی ایم کی ٹوٹل جو سیٹس ہیں سینٹ میں وہ ابھی بھی زیادہ ہی ہیں حکومتی اتحاد سے، 2 یا 3 سیٹیں ابھی بھی زیادہ ہی ہیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ ان کے خلاف ایک کنسنسس آ گیا ہے، ان کے اوپر لوگوں نے اپنا ٹرسٹ ختم کر دیا ہے سیکرٹ بیلٹ کے تھرو، جو علی بھائی نے بات کی، اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ٹو اٹ. اب مسئلہ یہ کہ آئین کے مطابق جب وزیر اعظم کے لیے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے اپنی پارٹی لائن کو فالو کرنا ہے. اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ تو آپ کی پارٹی کی رکنیت ختم ہوگی اور اس کے بعد آپ کی نیشنل اسمبلی کی بھی رکنیت ختم ہو جائے گی. تو کوئی بھی نیشنل اسمبلی کا ممبر یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کوئی بھی موو کرے اس وقت، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ ایسی موو اس وقت کسی خودکشی سے کم نہیں ہوگی، تو وہ بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن آپ اتنا سوچیں کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنے ووٹس کو ایبسٹین کیا تھا پنجاب میں، جب پنجاب حکومت کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی سی ایم وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے ایبسٹین کیا تھا، اب وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ووٹ دیں گے. تو وہ ووٹ معنی رکھتا ہے. جو سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کی کارکردگی سے لے کر حکومت کی ہر پالیسی سے بڑے نالا ہیں، ان میں سے بھی لوگوں کا ووٹ معنی رکھتا ہے. اور سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے کاف لیگ. کاف لیگ نے، اگر آپ سینٹ الیکشنز دیکھیں جو پنجاب میں ہوئے، وہ بلا مقابلہ ہر کوئی جیتا ہے. تو وہاں پر بھی نون لیگ اور کاف لیگ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ مجھے پتہ ہے کیسے ہوئی ہے، اور مرشد کی وجہ سے ہوئی ہے. اور مرشد اچھا. نے وہ ساری جو ہے وہ چیزیں بنا کر جو ہے نا ان کو پیش کی کہ دیکھیں بھائی. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پنجاب میں بھی پاسبلٹی 99% ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو اس وقت اکثریت میں وہ اقلیت میں بدل سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں ٹھیک تو ہے. اس کے بعد ان کے پاس نہ سندھ بچا نہ پنجاب بچا. اور پھر اگر چیئرمین کہہ رہا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، جو پھر سیکرٹ بیلٹ سے ووٹنگ ہونی ہے، وہاں پھر لوگ اپنا حق استعمال کریں ووٹ کا، اور پھر وہ اسد کیسر کے خلاف ووٹ دے دیں یا جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہو اس کے خلاف ووٹ دے دیں، اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے فیور میں ووٹ دے دیں. تو اوور آل جو پکچر بنے گی وہ پوری حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، وہ بیسکلی بن جائے گی ربڑ سٹیمپ. ان کا وزیر اعظم چلے گا تو صحیح، قدم بھی اس کے اپنے نہیں ہوں گے، وہ سانس تو لے رہا ہوگا پر پھیپھڑے بھی اس کے نہیں ہوں گے، کیونکہ صحیح. اسپیکر اسمبلی کا آپ کا نہیں ہے، سینٹ آپ کے پاس نہیں یعنی ہے، پھر آپ وہ کے پاس اسد بھائی والی بات ہوگی نا پھر. عزت تو بھائی والی اس بات کو ہوگی. کیونکہ ہم پروگرام میں ایکچولی، ہاں جی بالکل، ہم اس کو اینڈ کے اوپر لے کر چلتے ہیں. جی علی بھائی، میں آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا. آپ اس سینیریو کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو خان صاحب کی موو ہے ڈی چوک والی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور آپ کے خیال میں ایسا کچھ ہونے بھی جا رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ڈی چوک میں تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تو اپنے ایم این ایز اور ایم این ایز کو ڈرانا چاہتے ہیں جو کہ ان سے منحرف ہو چکے ہیں. اب وہ دل و دماغ میں اپنے اس سسٹم سے، عمران خان کی وہ پالیسی سے منحرف ہو چکے ہیں. اب ان کو ڈرانے کے لیے اب ڈی چوک کریں یا جو بھی کریں. دیکھیں خان صاحب کی پالیٹکس جتنی بھی ہوئی ہے نا، ساری کی ساری ابھی تک انہوں نے کبھی ایک مہینہ یا ایک ہفتہ بھی جو ہے نا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس نہیں کی ہے. ڈی چوک میں تو مزہ تب آئے گا نا جب اگر فرض کریں ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ کبھی کنفرنٹ کر جائیں اسٹیبلشمنٹ سے. علی بھائی، میں جی ایک چیز
آپ کو سوری ٹو انٹرپٹ یو، جی کوئی بات مجھے ایک بڑی زور سے چیز آ رہی ہے. فرمائیں. دیکھیں ڈی چوک میں جو وہ اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیسکلی وہ ان سلیکٹرز کو دکھانا چاہ رہے ہیں جو اس آخری وقت میں جو ہے نا نیوٹرل ہو گئے، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں عوام میں ابھی صحیح بھی ہے. پاپولر ہوں، تو تم جو میرے سر کے اوپر سے اپنا شفقت کا ہاتھ ہٹا رہے ہو تو میرے پیچھے لوگ بھی ہیں. نہیں، اور یہی میں خرم بھائی اسی طرف اچھا آ رہا اگر تھا فرض کہ کریں جس طرح کامران شاہد نے ایک بات کی تھی، اگر آپ سب کو یاد ہو کہ کامران شاہد نے کہا تھا کہ ہم 1000 لوگوں کو 10 لاکھ کر کے دکھاتے تھے، تو اگر خان صاحب کے پاس آج لوگ ہی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر رائٹ ناؤ. جو خرم نے بات کی ٹھیک ہے کہ وہ ایک ان کو بلا کے 2-3 چیزیں کر رہے ہیں. وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اچھا چلو بھائی سب دیکھ لو کہ میرے پاس ابھی بھی لوگ ہیں، ایم این ایز بھی دیکھ لیں، سلیکٹرز بھی دیکھ لیں، سب دیکھ لیں. لیکن یہ سب کچھ ابھی آپ ایز اے حکومت کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ حکومت میں ہیں، کم سے کم وزیر داخلہ آپ کا ہے، باقی چیزیں آپ کی ہیں، پنجاب گورنمنٹ میں فی الحال آپ ہیں. یہ تو مزہ تب آتا ہے نا جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو اور آپ بیٹھے ہو اپوزیشن میں، پھر بندے لے کے آنے ہو، پھر کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ تو اس وقت کی بات ہے نا. یہ جو آپ زیادہ آگے کا سینیریو میرے خیال میں عمران خان کو گورنمنٹ تو اس کی ہو گئی ہے ویک. 2 سال اور چلے، 1.5 سال چلے، سال چلے، جتنی چلے وہ ڈزنٹ میٹر. وہ ایک ارریلیونٹ سی گورنمنٹ ہوگی اب، جس کا فائدہ اپوزیشن فردر اٹھائے گی، لیکن نقصان عوام کا ہوگا مزید. پہلے ہی انہوں نے 2.5 سال میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، آگے بھی نہیں کریں گے. ان کے ایجنڈے میں کہیں یہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں کی روٹی روزی، ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں، ان کی روزگار، ان کے لیے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو کم سے کم اگر سستا نہیں کر سکتے، جہاں انفلیشن ہے وہاں روکیں. جب آپ کا گروتھ ہی نہیں ہے اکانومی میں، کوئی نئی جابز نہیں ہے، تو انفلیشن اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اینی ویز سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ چیزیں ان چیزوں کا چیلنج ان کے سامنے ہے، اور ان کے سارے ایم این ایز اور ایم پیز جو ہیں وہ انہی چیلنج کا ان کو بھی سامنے ہے، وہ خوش نہیں ہیں ان سے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ آپ گورنمنٹ چلتی رہے گی، بے شک یہ اب اسی طرح سے ویک سی گورنمنٹ ہوگی، لیکن ایک چیز اور ہے کہ آگے جو ان کی پالیٹکس ہے نا، گورنمنٹ تو ہے چلیں 2 سال بعد تو نہیں ہوگی گورنمنٹ، آخر یہ پولیٹیکل پارٹی کہاں جائے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا یہ پولیٹیکل پارٹی عمران خان فردر اس کو چلا؟ کیا حکومت میں بیٹھ کے تو سب کچھ مزہ ہے، اس نے 22 سال سو کالڈ جدوجہد کی، مجھے سمجھ نہیں کہ وہ کون سی جدوجہد تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آپ بن گئے، لیکن اس کے بعد آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. جب آپ باہر چلے جائیں گے تو پھر آپ عوام کو کیا بتائیں گے؟ مثال کے طور پہ ابھی ایک بات کہی گئی، آپ نے شاید ضلع حسین آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی باقی صوبوں میں نہیں ہے. میں ایک چیز کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کا جو ابھی بھی جو نظریہ ہے، چاہے وہ اس پر وہ بھی کبھی کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ روٹی کپڑا مکان جو ہے نا بڑی بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ لوگوں آپ نکلیں اس کھاتے پیتے ماحول سے نا، جہاں ہم لوگ بیٹھ کے اچھا کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ہمیں اچھا گھر بھی مل جاتا ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا لیتے ہیں، جہاں 30 ہزار روپے منتھلی فیس ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں نا اس سے نکل کے ادھر جہاں پہ کروڑوں لوگ دوسرے بستے ہیں، جن کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے وہ رات کا کھانا کا حساب کریں، صبح کیا کھانا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، باقی ضروریات کیسے پوری، وہ جو بہت بڑی تعداد میں جو عوام ہے، اکثریت جو ہے، وہاں پہ یہ چیز کیسے سیاست چلائیں گے؟ سلیکٹرز بھی جتنی کوشش کر لیں وہ اور اس مزید ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ جو میرے خیال میں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ حکومت 2 سال اور کر لیں، سال کر لیں، 1.5 سال اور کر لیں، لیکن یہ سیاست اب ان کی نہیں چلے گی آگے. Their politics is over in my opinion. آگے سیاست چلے گی بڑی سیدھی ہوگی، اور وہ یہی ہوگی کہ اگر لوگ اس پہ ڈیوائیڈ ہوں گے کہ ہمیں سستی روٹی چاہیے. میں جب ورڈ روٹی کہتا ہوں اس کا مقصد صرف 10 15 20 بریڈ روپے نہیں کی ہے، روٹی بالکل
لیکن جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا چانس پیپلز پارٹی کا بنتا ہے. بے شک پنجاب میں وہ کہیں کہ جی نواز شریف کے آگے کوئی چانس نہیں, میرے خیال میں ہے. تھوڑا سا سلیکٹرز ذرا اپنا پریشر ذرا ختم کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, غریب لوگوں کو وہ بڑی تعداد ہے وہ اس طرف پھر جائے گی کہ نہیں یار سستی روٹی تو زرداری کے زمانے میں تھی, سستی روٹی تو وہ پھر وہی ہے, ضروریات سستی تو, اور اس کی سوچ تو ذوالفقار علی بھٹو والی تھی. تو یہ چیز ہوگی, تھوڑا سا آپ کو دیکھنا اچھا پڑے گا. علی بھائی میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں ان ساری باتوں کو تو پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی جو نظریاتی کارکن ہے وہ پنجاب میں بڑی تعداد میں موجود ہے. اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں جس طرح سے پیپلز پارٹی کو کھڈے لین لگایا گیا تو وہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سیاسی خاندان تھے میجورٹی ان میں سے جو لوگ تھے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہمیشہ رہے, اور ان کو جو ہے وہ جہازوں میں بٹھا کے اور فون کروا کے ان کو پیپلز پارٹی سے پیچھے ہٹایا گیا. لیکن پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے 2 دن پہلے ان ابھی کے اور خلاف ووٹ دے دیے. اور اب سینٹرل پنجاب میں بھی کیا آخر راجہ ریاض بھی ہے, سمسام بخاری بھی ہے, وہ ایگزیکٹلی اپنے کیا نام ہے چند صاحب ہیں, اس طرح کے ایک لائن بہت لگی ہوئی ہے, اس کے بعد لائن نہیں لگی ہوئی ہے سر. بات اصل میں ڈوگر یہ صاحب ہے, کا نام آپ نے خود لیا. ڈوگر صاحب کا میں نے نام لیا ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم اور تھوڑا مزید جائیں تو نور عالم بھی ہے. تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ پھنس گئے ہیں بیسکلی. یہ سب لوگ وہ تھے جو میں نور عالم کی بات نہیں کر رہا, لیکن اوور آل یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے, ان کی سیاست کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی چانس نہیں پیپلز پارٹی سے, تو لیٹس گو ود دی ایگزیکٹلی پی ٹی آئی, اس لیے ادھر گئے تھے. لیکن ایک اور چیز ہے, اب جو عمران خان کی سے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں پولیٹیکلی, ان کو وہ ٹھیک ہے نواز شریف کے پاس عوامی سپورٹ ہے پنجاب میں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ the problem is کہ عمران خان کو چیلنج جو ہے اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا اکٹھا ہونا, اور وہ پورا سسٹم جو انہوں نے بنا کے دیا ہے, اس کو اگر کسی نے ڈینٹ لگایا پچھلے 2.5 سال میں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پالیٹکس جو ہوئی ہے, ٹھیک ہے میاں صاحب کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا, لیکن پولیٹیکل موو جو ہے وہ زرداری صاحب کی, چاہے جو مرضی کر لیں, اس کے آرکیٹیکٹ زرداری صاحب ہی تھے, اور ان کی ہی پالیٹکس کامیاب ہوئی ہے گیلانی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے. اس لیے وہ سارا پولیٹیکل گرو جو ہے, اور جس وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں نہیں یہ وہ سوچ ہے, ان کے پاس سوچ ہے, یہ ان کے ساتھ اگر ہم چلیں تو یہ ہمیں آگے بھی فائدہ ہو سکتا ہے. سر مرشد ایسے تھوڑی کہتا ہوں میں, مرشد میں اسی سر وجہ سے کہتا ہوں یار بول لے بھائی, تو بول لے, تیرے پیٹ میں درد چلیں ہوگا. آپ خوش ہو جائیں سر, آپ ابھی نئے جیتے ہیں تو آپ اس بارے میں خوش ہو سکتے ہیں. مجھے اس لیے بولنا پڑے گا کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور اب ہم اس کو ریپ اپ کی طرف لے کر چلتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سیاست میں اوور آل ایک بڑا بھونچال ضرور آیا ہوا ہے. ہم اس کو جس مرضی طرف دیکھیں, لیکن چیزیں بہت ساری تبدیل ہوئی ہیں. جس طرح آپ سب نے بات کی, میرے خیال سے پی ٹی آئی کا ایک کریڈٹ ضرور ہے, عمران خان کا ایک کریڈٹ ضرور ہے کہ اس نے سیاست کو سر بڑا تبدیل کیا ہے. وہ جو ایک روایتی سیاست لیفٹ اور رائٹ کی چلتی تھی نا, اس میں یہ تیسری پاور نے آ کے سیاست کو خاصا تبدیل کیا ہے. اور ٹھیک ہے وہ ناکام رہا ہے یا کامیاب رہا ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے اوپر بات ضرور ہو سکتی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ایک جو کہہ لیں کہ کل کے دشمن آج کے دوست ضرور بنے ہیں اس کے آنے کی وجہ سے. اور بہت ساری چیزیں اور بھی تبدیل ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بات کرتے رہیں گے. دیکھتے ہیں آج وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے, اور اس کے علاوہ آگے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کون آتا ہے. اور میری نظر اس بات پہ ہے کہ ڈی چوک میں کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پی ٹی آئی کے ٹویٹری صحافی ہیں وہ اس وقت بہت چیخ رہے ہیں, ان کی چیخیں آہو بکا اور پکار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ہمیں ٹویٹر کے اوپر. تو جن لوگوں کو نہیں معلوم وہ جا کے دیکھیں گے وہ کیسے چیخ رہے ہیں. بات ہے نا, جتنے مرضی بندے دکھانے ہیں وہ دکھا دیں گے, اس میں کیا سر بات اصل میں وہ یہ تو ہے, آپ بات ٹھیک ہے, لیکن سر اس وقت میڈیا جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا تپا ہوا ہے خان صاحب سے, تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. نہیں تو میڈیا اس نہیں پہ تباہ ہوا, میڈیا دیکھے نا وہ آرمی چینل ہے اے آر وائی, وہ تو آپ ایک بندہ کھڑا کرو اس کو سارے اے پیسٹ آر کر وائی کے تو نہیں لا دیکھتے نا, اے آر وائی کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں بہت سے بالکل. چینلز تو اینی ویز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سر, تھوڑا ہمیں اندازہ تو ہو جائے گا کہ کتنے لوگ کہاں کیسے اکٹھے ہوتے ہیں.
تو اگلے ویک تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ